السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شمس الہدیٰ 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب تک ہم نے پچھلے جو اسباق گزرے ہیں ان میں سینٹنس، فریز، کائنڈس آف سینٹنسز، assertive سینٹنس، interrogative سینٹنس، imperative سینٹنس، exclamatory سینٹنس اینڈ پارٹس آف اسپیچ، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، ان سب کی تعریف پڑھی تھی مثالوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے ہم ٹینس کی بحث شروع کر رہے ہیں، اور یہ اسباق انتہائی اہم ہیں جو ہمارے لکھنے، پڑھنے، بولنے اور انگلش کو سمجھنے میں معاون ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات یہاں سے اپنی خصوصی توجہ فرمائیں گے، اور جس طریقے سے آپ کو کہا جائے گا، ہدایت دی جائے گی، اسی طریقے سے اسباق کو یاد کرنے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ٹینس کی بحث۔ تو ٹینس کسے کہتے ہیں؟ ٹینس کے معنی زمانہ یا وقت۔ تو زمانے کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کائنڈس آف سینٹنسز آر 3۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ حال ہوتا ہے یعنی موجودہ زمانہ، ایک زمانہ ماضی کا ہوتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ، اور اسی طریقے سے ایک زمانہ مستقبل ہوتا ہے جو آنے والے زمانے کو ہم کہتے ہیں۔ تو انگلش کے اندر حال کو پریزنٹ کہا جاتا ہے یعنی پریزنٹ ٹینس، زمانہ حال، اور ماضی کو پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، زمانہ ماضی، اور مستقبل کو فیوچر ٹینس کہا جاتا ہے۔ تو پریزنٹ ٹینس کسے کہتے ہیں؟ یعنی زمانہ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس زمانے میں ایسے فعل کو بیان کیا جاتا ہے یا ایسے عمل، ایسے کام کو بیان کیا جاتا ہے جو موجودہ وقت میں یعنی حال میں جو وقت موجود ہے اس میں پیش آ رہا ہو۔ جیسے میں جملہ بولتا ہوں، میں لکھتا ہوں، وہ لکھ رہا ہے، تم لکھ چکے ہو، تو وغیرہ اس طرح کے جملے یہ پریزنٹ ٹینس کے اندر یعنی زمانہ حال کے اندر کہلاتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں ہے، ہو، ہیں، ہوں وغیرہ آتا ہے۔ جیسے میں لکھتا ہوں تو ہوں آیا، وہ لکھ رہا ہے تو اس کے اندر ہاں آیا، ہے آیا، وہ لکھ چکا ہے تو اس کے اندر ہے آیا، وہ لکھ چکے ہوں، وہ لکھ چکے ہیں اس کے اندر ہیں آیا۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ آخر کے اندر ہے، ہو، ہیں، ہوں وغیرہ آتا ہے۔ یہ سہولت کے لیے ہم نے علامت بتائی ہے۔ دوسرا زمانہ ہے زمانہ ماضی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، گزرا ہوا زمانہ۔ اس زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں ایسے فعل کو بیان کیا جاتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں پیش آیا ہو۔ جیسے میں گیا، وہ لکھ رہا تھا، تم لکھ چکے تھے، میں کھایا، میں پیا، میں نے لکھا، تو وغیرہ اس طرح کے جملوں کو ماضی میں کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں یا آتا ہے، یا تھا آتا ہے، یا تھی آتی ہے، یا تھے آتے ہیں وغیرہ اس طریقے کی، یعنی تھے، تھا، تھی وغیرہ اس طریقے کی علامت آتی ہے۔ اور یا جو ہے جیسے اس نے لکھا، وہ گیا، وہ کھایا، وہ پیا، وہ رویا، وہ دھویا، اس طریقے کے جملے آخر کے اندر جو ماضی مطلق کے ہوتے ہیں اس کے اندر یا آتا ہے۔ باقی جملوں کے اندر تھا، تھی، تھے وغیرہ آتا ہے۔ زمانے کی تیسری قسم زمانہ مستقبل ہے، جسے ہم انگلش میں فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ فیوچر ٹینس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں ایسے فعل کو بیان کیا جاتا ہے جو آنے والے وقت میں، جو وقت ابھی پیش نہیں آیا بلکہ آنے والا وقت ہے، اس میں کوئی کام پیش آئے گا۔ جیسے میں لکھوں گا تو یہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں وہ کام ہوگا۔ ہم سب لکھیں گے، یہ بھی مستقبل میں پیش آئے گا۔ تم لکھو گے، وہ لکھے گی، وہ لکھ چکا ہوگا، ہم سب لکھ رہے ہوں گے،
تو اس طرح کے جملوں کو ہم مستقبل میں مانتے ہیں، جو کام ابھی پیش نہیں آیا بلکہ آنے والے زمانے میں پیش ہوگا، واقع ہوگا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس زمانے کی علامت یہ ہے کہ جملے کے آخر میں گا، گی، گے وغیرہ آتا ہے، جیسا ہم نے اوپر کی مثالوں میں دیکھ لیا۔ وہ لکھ چکا ہوگا، ہم سب لکھ رہے ہوں گے، میں لکھوں گا، تو اس کے آخر میں گا آ رہا ہے۔ اب جب ہم نے جان لیا کہ زمانے کی تین قسمیں ہیں، نمبر 1 پریزنٹ جسے ہم حال کہتے ہیں، نمبر 2 پاسٹ جسے ہم ماضی کہتے ہیں، نمبر 3 فیوچر جسے ہم مستقبل کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں زمانوں کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ تینوں زمانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہم تین کو 4 سے ضرب دیں تو کل 12 قسمیں نکلتی ہیں، یعنی 4 پریزنٹ کی، 4 پاسٹ کی اور 4 فیوچر کی۔ لیکن ہمارے لیے سہولت یہ ہے کہ تینوں کی جو 4 قسمیں ہیں، تینوں زمانوں کی جو 4 قسمیں ہیں، سب کے نام ایک ہی طرح ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان زمانوں کی 4 قسمیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے پریزنٹ ٹینس، زمانہ حال جو موجودہ زمانہ ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سمپل پریزنٹ ٹینس جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں زمانہ حال مطلق۔ اس زمانے کے اندر کسی عادت کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ لکھتا ہے وغیرہ۔ دوسری قسم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ حال استمراری یا جاری۔ اس زمانے کے اندر ایسے کام کو بیان کیا جاتا ہے جو متکلم کے یا اسپیکر کے بولنے کے وقت جاری ہو، جیسے وہ کھیل رہا ہے تو بولنے کے وقت وہ عمل ہو رہا ہے، اس لیے اس کو زمانہ حال استمراری یا جاری کہتے ہیں۔ پریزنٹ ٹینس کی تیسری قسم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں زمانہ حال تمام۔ اس کے اندر حال کے اندر زمانہ حال میں کوئی ایسا فعل واقع ہو رہا ہو جو مکمل ہو چکا ہو، جیسے کوئی بولے میں لکھ چکا ہوں، میں کھانا کھا چکا ہوں، وہ جا چکا ہے وغیرہ۔ پریزنٹ ٹینس کی چوتھی قسم ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، اس کو اردو میں کہیں گے زمانہ حال تمام جاری۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسا کام کسی زمانے میں شروع ہوا اور کچھ مکمل ہو گیا ہو اور ابھی کچھ باقی ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ وہ 2 مہینے سے کتاب لکھ رہا ہے، تو کتاب لکھنے کا عمل کچھ مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ جاری ہے، اس لیے اس کو ہم پرفیکٹ بھی کہتے ہیں، کچھ کام مکمل ہو چکا ہے، اور کنٹینیوس بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ابھی عمل جاری ہے اور اس میں ایک لمبی مدت پائی جاتی ہے۔ زمانے کی دوسری قسم زمانے ماضی جسے ہم انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، وہی نام ہے سمپل پاسٹ ٹینس۔ سب سے پہلی قسم زمانہ ماضی مطلق سمپل پاسٹ ٹینس، اس کے اندر ماضی قریب میں کسی کام کے ہونے کو پایا جاتا ہے، جیسے اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے لکھا، وہ گیا وغیرہ۔ زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کی دوسری قسم ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جس کو اردو میں ہم زمانہ ماضی استمراری یا زمانہ ماضی جاری کہتے ہیں۔ اس کے اندر ماضی میں کسی جاری کام کو بتلایا جاتا ہے، جیسے وہ کھیل رہا تھا، جس وقت کسی نے دیکھا تو وہ کہے گا کہ وہ کھیل رہا تھا، وہ جا رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا وغیرہ۔ پاسٹ ٹینس کی تیسری قسم ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، زمانہ ماضی تمام۔ اس کے اندر ماضی کے اندر کسی کام کے مکمل ہونے کو بتلایا جاتا ہے، جیسے وہ لکھ چکا تھا، وہ پڑھ چکا تھا، وہ جا چکا تھا وغیرہ۔
پاسٹ ٹینس کی چوتھی قسم ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اس کے اندر بھی ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے، یعنی ماضی کے اندر کوئی ایسا کام شروع ہوا اور وہ کچھ مکمل ہو گیا لیکن وہ ابھی جاری تھا، جیسے وہ 2 مہینے سے کتاب لکھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کو ہم زمانہ ماضی تمام جاری کہتے ہیں۔ تمام اس وجہ سے کیونکہ کچھ کام مکمل ہو چکا، جاری اس وجہ سے کہ وہ کام ابھی بھی جاری ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کی تیسری قسم فیوچر ٹینس، جس کو ہم زمانہ مستقبل کہتے ہیں، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سمپل فیوچر ٹینس، جس کو اردو میں زمانہ مستقبل مطلق کہتے ہیں۔ اس کے اندر، اس زمانے کے اندر مستقبل قریب میں کوئی کام پیش آتا ہے تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے وہ جائے گا، وہ لکھے گا، وہ کھائے گا، وہ پیے گا، وہ نہائے گا، وہ دھوئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ فیوچر ٹینس کی دوسری قسم فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اس کو ہم اردو میں زمانہ مستقبل جاری یا مستقبل استمراری کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ مستقبل میں فلاں کام جاری رہے گا، جیسے جب میں کلاس میں آؤں گا تو تم لکھ رہے ہوگے، جب میں کلاس میں آؤں گا تو تم لکھ رہے ہوگے، جب میں بمبئی آؤں گا تو تم فلاں جگہ پر بیٹھے رہو گے۔ تو اس کے اندر کسی جاری عمل کو مستقبل کے اندر جو جاری ہوگا اس کو بتلایا جاتا ہے۔ فیوچر ٹینس کی تیسری قسم ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جس کو ہم اردو میں زمانہ مستقبل تمام کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مستقبل میں کسی عمل کے مکمل ہو جانے کو بتلایا جاتا ہے، جیسے وہ لکھ چکا ہوگا، وہ کھانا کھا چکا ہوگا، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ کھانا کھا چکا ہوگا۔ تو یہ کام کو مستقبل میں مکمل ہونے کو بتلاتا ہے، اس کو ہم زمانہ مستقبل تمام کہتے ہیں۔ فیوچر ٹینس کی چوتھی قسم ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ اس کے اندر بھی مستقبل کے اندر کسی ایسے کام کو بتلایا جاتا ہے جو کچھ مکمل ہو چکا ہوگا اور وہ جاری ہوگا، جیسے پیچھے کی مثالوں میں ہم نے بتلایا کہ وہ 2 مہینوں سے کتاب لکھ رہا ہوگا، وغیرہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ پریزنٹ کی 4 قسمیں ہیں۔ سمپل پریزنٹ، جسے ہم حال مطلق کہتے ہیں، پریزنٹ کنٹینیوس، جسے ہم حال جاری کہتے ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ، جسے حال تمام کہتے ہیں، اور چوتھی قسم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، جسے ہم زمانہ حال تمام استمراری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمانہ ماضی کی بھی 4 قسمیں ہیں، 4 kinds of past tenses۔ نمبر 1 سمپل پاسٹ، ماضی مطلق۔ نمبر 2 پاسٹ کنٹینیوس، ماضی جاری۔ نمبر 3 پاسٹ پرفیکٹ، ماضی تمام۔ نمبر 4 پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، ماضی تمام استمراری۔ اسی طریقے سے مستقبل کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سمپل فیوچر، یعنی مستقبل مطلق۔ نمبر 2 فیوچر کنٹینیوس، مستقبل جاری استمراری۔ نمبر 3 فیوچر پرفیکٹ، مستقبل تمام۔ نمبر 4 فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس، مستقبل تمام استمراری۔ ان تینوں زمانوں کی 4 قسموں کو یاد کر لینے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کی گردان یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔